آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے اور مجلس نور جمی تھی کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کے حضور علیہ السلام سے سلام عرض کیا، مصافحہ کرنا چاہا، لیکن آقا کریم نے اعراض کر لیا، رخ پھیر لیا۔ تو وہ سمجھے شاید حضور نے التفات نہیں کیا۔ اتفاقاً بعض اوقات ہو جاتا ہے، رش میں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی ادھر سے پکار رہا ہے کہ ادھر سے پکار رہا ہے، تو کس کو پذیرائی بخشیں اور کس کو نظر انداز کریں؟ تو جدھر نظر پڑ گئی سو پڑ گئی، جدھر رہ گئی سو رہ گئی، تو اس میں قصور نہیں ہوتا، رش میں یہ معاملے ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے سمجھا شاید حضور نے التفات نہیں فرمایا، تو جدھر حضور کا رخ تھا جا کے ادھر سے سلام پیش کیا۔ تو آقا کریم نے پھر اعراض کر لیا، سمجھ آ گئی کہ حضور ناراض ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ تو وہ ناراض ہو کے چلے نہیں گئے کہ میرے سے ناراض کیوں ہیں۔ آج کل تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک منٹ نہیں لگتا، کوئی بہانہ چاہیے لوگوں کو دینی لوگوں سے روٹنے کا۔ تو اس نے صحابہ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے اعراض کیا ہے اور میرے سلام کا جواب ارشاد نہیں کیا، شاید مجھ سے ناراض ہیں، تو میں تو نہیں جان سکا، آپ بتا سکتے ہیں کہ ناراضگی کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ میں ایک لمبے سفر پر ایک مدت کے بعد واپس آیا ہوں، تو میں کچھ اندازہ نہیں رکھتا۔ تو انہوں نے کہا ہاں، یہ تو نے سونے کی جو انگوٹھی پہن رکھی ہے، اس کو حضور علیہ السلام حرام کر چکے ہیں۔ ان الذھب والفضۃ حرام لذکور امتی، سونا چاندی امت کے مردوں کے لیے حرام کیا گیا، یہ عورتوں کا زیور ہے، گہنا ہے عورتوں کا، عورتیں پہن سکتی ہیں، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو خام خواہ کا گناہ اپنے ذمہ لینے والی بات ہے، اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا حضور نے۔ تو تیرے ہاتھ میں یہ سونے کی انگوٹھی ہے، اس وجہ سے شاید حضور نے اعراض کیا ہو۔ تو وہ آگے بڑھا اور انگوٹھی اتار کر کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں، یہ رہی۔ تو آقا کریم نے وہ انگوٹھی پکڑی اور یوں ایک جانب پھینک دی۔ ناراضگی کی وجہ یہی تھی۔ بیٹھ گیا، مجلس ہوئی، آقا کریم کی نور نور باتیں سنی، گفتگو کا نور روحوں میں جذب کرتا رہا۔ جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ واپس پلٹنے لگے تو یہ بھی واپس ہونے لگا۔ تو کسی نے اشارہ کر کے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے لیکن تمہاری بیوی تو شرعاً پہن سکتی ہے، عورتوں کے لیے تو جائز ہے، قیمتی دھات ہے، سونا ہے، تو وہ تو اٹھا لو۔ تو صحابی نے جو جواب دیا وہ لفظ سن لیجئے، اس نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ یہ سونا ہے، ہیرا ہے، لال ہے، جواہر ہے، موتی ہے، پکھراج ہے، کچھ بھی ہے، پڑا رہے، میں نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ اس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہم پکڑے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا ہو، کوئی ایسی عادت تو نہیں تھامے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا ہو، کچھ ایسا رویہ تو نہیں اپنائے ہوئے جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہو، کوئی ایسا کاروبار تو نہیں کر رہے جس کو میرے حضور نے کیا ہو، کوئی ایسا انداز تکلم تو نہیں اختیار کیے ہوئے جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہو۔ تو میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں کہ ہمارا کوئی رویہ حضور کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر نہ ہو۔ ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا خلق ہماری روحوں میں اتر جائے، ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا پیار ہمارے من میں سمویا جائے۔ اس مخلوق کے ساتھ، حضور کی امت کے ساتھ ہماری محبت مثالی ہو، حضور کے غلاموں کے ساتھ۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم حضور کی امت سے پیار کرو گے تو حضور تم سے پیار کریں گے۔ کسی کی اولاد سے آپ پیار کرتے ہیں اور اس کے چہرے کی بلائیں لیتے ہیں تو آپ نہیں دیکھتے کہ باپ کے چہرے پہ آپ کے لیے کیا جذبات امڑ کے آ جاتے ہیں۔ کسی بچے کی گال سہلائیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں تو کیا رویہ ہوگا اس کے باپ کا۔ یار جب حضور علیہ السلام کی امت سے آپ پیار کریں گے تو آمنہ کے لال کے دل میں امت کے لیے کتنی محبت پیدا ہوگی اور اس غلام کے لیے کتنا پیار پیدا ہوگا۔